وہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو قرات ہے اس کو قریش کی قرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی ساری کی ساری جو ڈائلیکٹ تھے اس میں اگر ریٹن فارم میں بھی تھی وہ سارے کے سارے نسخے جلوا تھے تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے یعنی رشیا کی طرف جب حملہ کرنے لگے حضرت عثمان کے دور میں، تو ہم نے جو رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھی قادسیہ اور یرموک کے بعد، ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ابھار رہے تھے جہاد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی قرآن کی سورت کو مختلف ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے نان عربک مسلمان ہوئے ہوئے تھے نا، جس میں آج بھی ہے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان آئے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت بکر نے لکھوایا تھا نا وہ سیدہ حفصہ سے لے کے آؤں، اور جہاں پہ کہیں اختلاف آئے اس معاملے میں تو قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ رکھو۔ پھر انہوں نے کئی ایک نسخے لکھوائے، اور یعنی حضرت عثمان کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دور کے آخری حصے کی بات ہے، میں نے اس لیے 25 سال کا ذکر کیا تھا، وہاں کے مصحف عثمانی یہ فائنل ہوا، اس لیے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت عثمان نے لکھوایا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ قریش کی قرات میں لکھوایا۔ نبی الاسلام کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایون آپ شیعہ تفاسیر بھی اٹھائیں تو شیعہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قرآن حکیم کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ امت کا احسان، امت پہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نسخے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، وہ ٹاپ کاپی میوزیم میں بھی رکھا ہے، جس پہ حضرت عثمان کے وہ خون کے قطرے بھی گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سورۃ البقرہ کی آیات میں، ان کے مقابلے پہ اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو مصحف عثمانی اس لیے اسے کہا جاتا ہے، اور آج تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے چیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن جمع کرنے والے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ قرآن جمع کرنے والے نہیں، جمع نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں لکھوایا، اور حضرت بکر نے اس کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان کیا، اور قریش کی جو قرات والا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرات میں قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسٹیبلش کیا۔ تو یہ اس کی پوری ہسٹری تھی۔